سر یہ وکٹم جو ہے خاتون یہ فرانس کی نیشنل تھی اور یہ مقدمہ بھی درج نہیں کروانا چاہتی تھی، تو اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی فیملی فرانس کی ہے، اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے. اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا کہ میں یہ اسی طرح کا ہمارا محفوظ معاشرہ ہے اور معاشرے وہاں پہ. کے پروگرام وائس آف وائس لیس میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام. ہمارا آج کا موضوع بحث ہے پاکستانی خواتین کا تحفظ اور ان کے حقوق. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری خواتین کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے. ہر روز ہم کوئی نہ کوئی واقعہ جو بہت ہی دل سوز اور ڈپریشن میں ڈال دینے والا واقعہ ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ غیر محفوظ ہیں. یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر جس میں ہماری خواتین کو حقوق نہ دینا، ان کو غیر محفوظ بنانا اور خصوصی طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا، اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہمارے ملک میں ناخواندگی کا ہونا ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو نصاب تعلیم میں یہ نہیں پڑھائیں گے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق برابر کے شہری ہیں، انہیں برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور ان بچوں کی ہم اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک یہ تربیت جب تک نہیں کریں گے اور میڈیا، اخبارات اور سوشل میڈیا کے اوپر جب تک ہم شعور بیدار نہیں کریں گے، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور عمر شیخ جیسے نااہل اور ناخواندہ CCPO اسی طرح کے شرمناک بیانات دیتے رہیں گے کہ اس خاتون نے موٹر وے کا غلط استعمال کیا، وہ رات کو کیوں گھر سے نکلی، آپ اپنی ماؤں بہنوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمیں آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے. کل ہماری اس بیٹی کے ساتھ، اس بہن کے ساتھ لاہور موٹر وے کے اوپر زیادتی اور ڈاکہ ڈالا گیا اور زیادتی کی گئی اس کے بچوں کے سامنے. اور اس سے بھی المناک صورتحال یہ ہے کہ CCPO لاہور نے غلط بیان دیا، وڈا اور دوسرے منسٹرز نے غلط بیانات جاری کیے. میں سلام پیش کرتا ہوں فواد چودھری کو جس نے کم از کم ضمیر کی آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ CCPO کو سیک کر دیا جانا چاہیے. آج میں نے کلیم امام کا انٹرویو سنا. کلیم امام صاحب فرما رہے تھے کہ موٹر وے تو میری رینج میں ہی نہیں آتی، یہ تو پنجاب پولیس کی ذمہ داری تھی، اور سب بیانات میں تضاد تھا. چھوڑ دیتے ہیں ہم اس بات کو کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی. کیا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری خواتین اکیلے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں؟ یہ تو رات کا واقعہ ہے، یہ تو ایک ڈکیتی کا رنگ دیا گیا ہوگا اس کو. لیکن آپ سویرے صبح کے وقت نکلیں اور پاکستان کی سڑکوں کے اوپر شہروں کے اندر کھڑی ہوئی بیٹیوں کو دیکھیں جن کے ساتھ ایک ماں یا باپ یا بھائی لازمی کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ غیر محفوظ ہوتی ہیں، وہ دن کے وقت بھی سڑک کے اوپر اکیلی کھڑی نہیں ہو سکتی. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے علماء کرام نے کبھی عورتوں کے حقوق پر بات نہیں کی، ہمارے اساتذہ نے کبھی عورتوں کے حقوق پر بچوں کو نہیں پڑھایا، ہمارا نصاب تعلیم یہ نہیں بتاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. موٹر ویز کے اوپر سفر کرنا پاکستان کی ہر عورت کا بنیادی حق ہے. I would like to convey this message to CCPO Lahore. He must be sacked for his illogical and irrational statement. We must look into our neighbors
In Iran, women travel alone fearlessly on the motorways in the day and night. Same happens in China, same happens in India, same happens in Saudi Arabia. I am not talking about the civilized countries of European Union and states or Canada or some other one. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. صرف ایران میں چلے جائیں, آپ دیکھ لیں خاتون کتنی محفوظ ہے. آپ سعودی عربیہ میں جا کے دیکھ لیں. آپ چائنا چلے جائیں, ایک غیر مسلم معاشرہ جسے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ عورت کا احترام کیا. انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر یونیورسٹی تک جینڈر ایکویلٹی پڑھائی ہے, اور اس لیے وہاں پر عورت کے معاملات اور عورت برابر کی شہری ہے اور ملک کی ترقی میں ذمہ دار ہے. پاکستان میں 50% آبادی عورتوں کی ہے, اور وہ سب سے زیادہ مظلوم اور حقوق سے محروم طبقہ ہے. ہم نے انہیں گھروں کی 4 دیواریوں میں بند کر دیا ہے, اور ہمارا محافظ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اس عورت نے رات کو ٹریول کیوں کیا. یہی ہے پاکستانی ریاست کا قانون کہ ہم اپنی عورتوں کو یہ تحفظ کا احساس ہی نہیں دلا سکتے. آئیے سول سوسائٹی ہم سب مل کر آواز بلند کریں کہ کیا چاہے وہ کراچی دھابیجی میں سے اغوا کی گئی بچی ہو, یا وہ لاہور کی سڑک پر ریپ کی جانے والی بچی ہو, یا وہ قصور کی زینب ہو, یا کوئی ہو, اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, اور 21ویں صدی ایک سیولائزڈ سینچری ہے جس میں افریقہ کے ایک پسماندہ ترین ملک کا CCPO بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت رات کو سڑک پر کیوں نکلی, اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم زوال کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں جہاں معاشرے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, جہاں تباہی پھیل جاتی ہے. میں مایوس نہیں ہوں قطعاً اس بات سے. پاکستانی معاشرہ آج بھی زندہ معاشرہ ہے اگر اس کو صحیح تعلیم دی جائے, اور اگر ہمارا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی اور خصوصاً علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلام کے سنہری اصول بتائیں کہ عورت کی آزادی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی, اور کس طرح خلفائے راشدین کے عہد میں عورت کو مکمل تحفظ اور آزادی حاصل تھا. یہ مت بتائیں ہمیں کہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل نہ کریں, ہماری بچیاں گھروں میں بند ہو جائیں, اور وہ گھروں سے کیوں نکلتی ہیں. خواجہ آصف کے الفاظ یاد آ رہے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنی بیٹیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. اور میرا اللہ وہ دن کب لائے گا تو پاکستان میں جب ہماری بچیاں سڑک پر اکیلی کھڑی ہوں گی, اور جب وہ اکیلی گاڑیوں میں جا کر اسکولوں کالجوں میں پڑھیں گی, پڑھائیں گی, اور سارے شعبوں میں نوکریاں کریں گی. تب میں کہوں گا کہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے, یہ بھٹو کا روشن خیال پاکستان ہے. ہمیں اس سیاہ دور کو ختم کرنے کے لیے اپنے نصاب تعلیم کو چینج کرنا ہوگا, اور ہمیں اپنے اسکول اور کالجوں کے اندر اپنے بچوں کو جنس کے معاملات کے اوپر تعلیم دینا ہوگی, اور اس میں ان کو بتانا ہوگا کہ عورت قابل احترام ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے میں یہی کچھ ہوتا رہے گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میرا یہ پیغام ہے کہ سول سوسائٹی, پاکستان کا معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے, ان کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں محفوظ نہیں ہیں, اور ریاست کو اس کے اوپر بھرپور قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.